اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست احباب اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں اس خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کریم آپ تمام ویورز کو، تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں کو بھائیوں کو بزرگوں کو مالک کریم دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ کریم ان سے آپ کو نجات کا پروانہ نصیب فرمائے۔ ویورز، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے ہر چیز کو کسی دوسری چیز پر فضیلت بخشی ہے۔ کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی لکی ہوتا ہے کہ انسان اس دن اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی کوئی نیکی کرے، کوئی اچھا کام کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس چھوٹے سے کام سے، چھوٹے سے عمل سے اللہ کریم اسے دین دنیا کی عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، جی فلاں آدمی راتوں رات امیر ہو گیا، راتوں رات اس پہ جناب اللہ کا کرم ہو گیا۔ تو کوئی نہ کوئی دن ایک ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو آج جو آپ کے لیے میں عمل لے کے آیا ہوں، یہ عمل بھی اسی جو ہے بات کی ایک کڑی ہے کہ یہ عمل آپ اگر شعبان کے ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں 7 دن لگاتار کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی دنیا و مافیہ کی جو بھی مسائل ہیں اللہ اپنے کرم سے دور فرمائیں گے۔ نماز کی صورت میں یہ عمل ہے، نوافل کی صورت میں، کیونکہ خود اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ میں ہر ویڈیو کے اندر یہ پیغام چھوڑتا ہوں کہ ضرور نماز پڑھا کریں، چاہے گھر میں غمی ہو چاہے گھر میں خوشی ہو، جیسے بھی حالات ہوں آپ نماز کا دامن نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں ہے کہ خوشیاں آپ کے گھر کی دہلیز پر آپ کی غلام بن کر بیٹھ جائیں گی۔ اور اس سے کی سب سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں پر نبی کریم علیہ السلام کے نور عین نواسا لخت جگر نور نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے کربلا کی سرزمین پر شہید کیے گئے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو مصائب آئے، ان مصائب کو اگر دیکھا جائے تو انسان کی کمر صرف نہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا عمل کیا تھا کہ وقت اخیر تھا، سید زادے نے خون کے ساتھ غسل کیا ہوا ہے، کربلا کی مٹی پر تیمم کر کے آخری وقت بھی یزیدیوں کو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹھہر جائیں، میرا رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، مجھے نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے دیں۔ تو گویا قرآن کی عملی تفسیر، عملی نمونہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہمیں یہ سبق دے کے جا رہے ہیں، اے میرے پاک نبی کے امتیوں، مصائب میں گھبرانا نہیں ہے، جیسے بھی حالات آ جائیں اپنے رب کی چوکھٹ کو نہ چھوڑنا۔ اگر رب کی چوکھٹ کو تم نے ہر حال میں پکڑ لیا تو پھر دنیا جہان کی عزتیں تمہارے اوپر ہیں،
اور اللہ تمہارے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دے گا۔ تو ویورز، میں بات کہیں اور چلی گئی ہے، صرف اتنا یہ پیغام دینا تھا بحیثیت مسلمان کہ آپ اتنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں، چینل کو ساتھ دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو ایک اچھے راستے کی طرف گامزن کروں۔ آج کی اس وظیفے کے اندر یہ نوافل ہیں جو 7 دن اگر لگاتار پڑھ لیے جائیں، ایک دن بھی پڑھ لیے جائیں تو بہت برکتیں ہیں، لیکن اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ نوافل جو ہیں 2 کر کے 12 رکعتیں آدمی پڑھے، 6 دفعہ نیت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں کر کے یہ 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ شعبان کی بابرکت گھڑیوں میں پڑھیں، رمضان میں پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے، جب آپ کا موڈ ہو آپ انہیں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ جس دن یہ عمل شروع کریں آپ کا یہ عمل لگاتار 7 دن جائے، درمیان میں فرق نہیں آنا چاہیے، ٹائم آگے پیچھے ہو بھی جائے تو اس کی کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھے ہیں تو کل عشاء کی بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، لیکن ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے 7 دن لگاتار۔ میں کہتا ہوں آپ کی کوئی بھی دینی دنیاوی شرعی حاجت باقی نہیں رہے گی، اللہ کریم آپ کو اتنا اس عمل سے نوازیں گے۔ یہ آپ نے جب نفل کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے بندگی، اللہ تعالیٰ کی منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ قدر آخری سپارے میں بہت مشہور سورت، چھوٹی سی سورت ہے، یہ سورت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے، 12 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت کے اندر۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ، زیادہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، پر 100 مرتبہ ضرور ہونا چاہیے، اور 200 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا صرف استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 200 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ تمجید میں نہیں بزرگی والا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد اپنے اور اپنے ماں باپ اور تمام مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں کے لیے آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 5 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے جو نعمت اللہ کریم دیں گے کہ مخلوق کا عمر بھر محتاج آپ نہیں ہوں گے، بالکل کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں آپ کی نظر ہمیشہ رب پر جائے گی، اور رب کریم آپ کو ہر چیز سے جو ہے بالکل بچا لیں گے، اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اس عبادت کا فائدہ ہوگا ایمان پر خاتمہ، یعنی کہ مرنا تو ہے ہم نے، میں اکثر کہتا ہوں یہ دعا ضرور مانگی کرو جہاں دنیا کے ہم طالب بنتے ہیں کہ آخرت کی بھی تو طالب بنے نا، مرنا تو ہے، ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، کہ یا اللہ اسلام پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر مجھے موت کا پروانہ نصیب فرما۔ اللہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، یہ دوسرا جو ہے اس کا فائدہ۔ نمبر 3، اس کی قبر کشادہ کھلی کر دی جائے گی۔ نمبر 4، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس سے بڑھ کر ویورز کوئی ہے نعمت؟ یہ اگر 5 نعمتیں مل جائیں اس عمل سے تو ایمان سے بتاؤ عمر بھر کی محتاجی ختم لوگوں کی،
تو مطلب کہ انسان مالا مال ہو گیا، رزق کھلا آ جائے گا، انسان خوشحال ہو جائے گا، مشکلات آسان ہو جائیں گی، اللہ کا دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ قبر کشادہ ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نہیں رہنا اس کائنات میں ہم نے، بالکل نہیں رہنا، ہم نے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور جنت کی ہوائیں پہنچتی رہیں گی۔ اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ اس سے بڑھ کر اب کیا آدمی کہے کہ یا اللہ میں یہ نوافل پڑھتا ہوں، مجھے کروڑوں ڈالر دے، لاکھوں مجھے پیسے دے۔ ارے میں عرض کرتا ہوں ان نوافل سے جب عمر بھر کی محتاجی ختم ہو جائے گی تو مطلب ہے کہ دنیا آپ کے قدموں میں آ گئی، آپ جس طرح چاہیں اب اپنی جو ہے معاملات طے کریں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ راضی ہو گیا۔ تو یہ 7 دن کا عمل ہے، ایک دفعہ بھی کرنے سے اجر ملتا ہے، 7 دفعہ تو یہ سمجھیں کہ جتنا میٹھا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اتنا اللہ راضی ہوگا۔ تو امید ہے کہ میرے ویورز اس پہ ضرور عمل کریں گے، اپنے لیے اپنے بچوں کی خاطر یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ میرا اللہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھا کریں، اور ہمارا دوسرا چینل ٹیوٹر آف سٹوری، اس کے لنک بھی ڈسکرپشن میں، آپ نے اسے بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ وہاں پر شرعی مسائل، اسلامک سٹوریز، واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ میرا مالک میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو اپنے اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ انہیں عزت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا اور آج بڑھاپے میں ہیں، اللہ انہیں بھی عزتیں عطا فرمائے، جوانوں کو نوکریاں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔